جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کے ساتھ، اور عید یہ کیسے مناتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، بات کرتے ہیں. السلام علیکم علی بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک. ویل آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے تمام ویورز کو، سب کو بہت بہت میری جانب سے، میری جماعت کی جانب سے عید مبارک. اچھا علی بھائی، یہ بتائیے گا عید کا دن کیسے مناتے ہیں؟ ویل عید کا دن روایتی طور پہ ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں ہوتا ہی ہے کہ بڑا روایتی جوش و خروش ہوتا ہے، اور ہمارا جو کلچر ہے وہ بھی اس کو تھوڑا سا پروموٹ کر رہا ہوتا ہے ایسی ایکٹیویٹیز کو. ہمارا جب سے یہ پولیٹیکل ہماری سائڈ ہوئی ہے، میری اپنی ذاتی طور پہ میں بتاؤں تو صبح عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد سب سے پہلا کام جو ہمارے ذمہ ہوتا ہے، تو ہم جو ہیں وہ اپنے پارٹی کے جتنے بھی شہدا ہیں، اسیر ہیں، ان کی فیملیز کے گھر میں جاتے ہیں. ابھی بھی جب آپ مجھ سے انٹرویو لینے آئی ہیں تو میں بس ایک سیکشن نپٹا کر آیا ہوں اور اب نیکسٹ اس پہ جاؤں گا. تو سمہاؤ پورا ڈے ٹائم تو اسی اس میں لگ جاتا ہے. میں چونکہ ہماری جوائنٹ فیملی ہے اور والدہ کے ساتھ رہتا ہوں میں، تو شام کے اوقات میں سارے بہن بھائی جو ہیں وہ گھر پہ آتے ہیں، اور پھر گھر پہ جو ہے وہ گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے. اس میں اچھا، کھانے میں علی بھائی کیا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ عید کا دن ایسا ہوتا ہے کہ بندہ فرمائش کر کے بیگم سے جو ہے وہ اپنے مزیدار، اپنے من پسند پکوان بنواتا ہے. تو آپ کو کیا پسند ہے؟ ویل وہ کہتے ہیں نا دیسی فوڈ ہی لور ہوں میں. عمومی طور پہ کھانے تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، بٹ بریانی اور کراچی والے کے لیے بریانی جو ہے اس کا ایک رومانس ہے، تو وہ مجھ میں بھی ہے. مجھے بریانی بہت زیادہ پسند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب پلاؤ کا کلچر بڑا آ گیا ہے شہر کراچی میں. تو آج جو گھر پہ جو گیٹ ٹوگیدر ہوگی اس میں ایک ڈش جو ہے وہ بریانی بھی ہے. تو میں وہ ویٹ کر رہا ہوں کہ رات ہو جلدی سے تو میں گھر کی بیگم کی بنی ہوئی جو ہے وہ بریانی کھاؤں. اچھا، بیگم کی بنی ہوئی؟ جی بیگم کے ہاتھ کی بنی ہوئی. ہاتھ ویل بریانی تو ساری ہی اچھی ہوتی ہیں، اور آپ نے کہا نا بیگم کی بنی ہوئی، تو میں نے کہا ان کے گوشت کی بنی ہوئی. اچھا علی بھائی، یہ بتائیے گا کہ اگر بچوں کی بات کریں تو ماشاءاللہ سے آپ کے کتنے بچے؟ ویل میرے 3 صاحبزادے ہیں اور ایک نیولی بورن ہے، اور مطلب ٹوٹل 3 صاحبزادے ہیں میرے، 3 بیٹے ہیں. اور وائف آپ کی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے. ویل ابھی وہ گئی ہوئی ہیں، میری بڑی بہن ہے، ان کے گھر پہ گئی ہوئی ہیں ڈے ٹائم میں. میں یہاں سے نکل کے پارٹی کے جو بقیہ کام رہ گئے تو شام کے اوقات ہم وہاں بتاتے ہیں، اور پھر رات کو سب یہاں جمع ہوتے ہیں والدہ کے گھر. وائف کبھی آپ سے یہ گلا شکوہ نہیں کرتی کہ ایٹ لیسٹ ایک عید کا ہی دن ہوتا ہے، اس میں تو چھوڑ دیا کریں یہ کام؟ ویل اس معاملے میں بڑی سپورٹیو ہے. شی نوز کہ میری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، اور اس کو پتہ ہے کہ پوری پارٹی ہے، اس کے پیچھے پورا ہمارا ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے. تو ڈے ٹائم میرا یوزلی عید کے اوقات میں جو ہے وہ زیادہ تر ہمارے کارکنان اور یہ جو ہماری شہدا اسیر ان کی فیملیز ہیں ان کے ساتھ ہم ڈے اسپینڈ کرتے ہیں. اور پھر شام کے اوقات کے بعد تو پھر ہو جاتی ہے گیٹ ٹوگیدر، تو وہ مینیج کر لیتے ہیں. اچھا، مینیج کر لیتے جی ہیں. مینیج. اچھا، کہا جاتا ہے کہ خواتین کو خوش کرنا جو ہے وہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، تو شاپنگ پہ آپ جاتے ہیں اپنی بیوی؟ ہاں، بڑا مشکل سوال ہے. وہ جب مجھے اس کو کچھ چیز دلانی ہوتی ہے تو وہ مجھے زبردستی لے جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر سوٹ وغیرہ کی ساری خریداری، میری خود کی بھی خریداری جو ہے وہ بیگم صاحبہ ہی کرتی ہیں ہماری. تو وہ جب دلانا ہوتا ہے تو مجھے پکڑ کے لے جاتی ہیں. باقی اپنی خریداری وہ بیچاری خود ہی کرتی ہے. وہ بولتی ہے آپ اپنی خریداری کے لیے ٹائم نکال لیں، وہ آپ کی بڑی مہربانی. بچوں کی اپنی خود کی اس کی تیاری جو ہے وہ سوللی وہ خود ہی کر رہی ہوتی ہے. ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ سپورٹیو ہے. اچھا علی بھائی، یہ بتائیے گا بینگ این اپوزیشن لیڈر، یہاں پر جس کو بھی عہدہ ملتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ وہ اپنی رہائش جو جگہ ہوتی ہے وہ بدل دیتا ہے. آپ ماشاءاللہ سے اورنگی ٹاؤن سے تعلق رکھتے ہیں، اور اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد بھی آپ نے اپنا گھر تبدیل نہیں کیا، کیوں؟ ویل میرے پاس تو خود کا کوئی گھر ہی نہیں ہے، میں والدہ کے گھر میں رہتا ہوں اوبویسلی. نہیں، یقینی طور پہ وہ شاید ہمارے یہاں سیاسی لوگوں میں یہ پریکٹس ہوتی ہے، بٹ میرا تو یہ جس گھر پہ بیٹھ کے میں انٹرویو دے رہی ہوں وہ گھر ہے جہاں پہ میں پیدا بھی میں اسی گھر میں ہوا ہوں. تو ایک افیکشن ہے، ایک ایسوسیشن ہے اس جگہ سے. پلے بڑے یہیں پہ، بچپن یہیں گزارا، جوانی یہیں گزاری، اور اب یہ والا پورا، اور پھر اسی علاقے سے میں ایم پی اے بھی ہوں. تو وہ ایک ہے ایسوسیشن اس علاقے سے. تو سم ہاؤ ایز سچ کبھی نیڈ نہیں ہوئی کہ یہ علاقہ چھوڑے. ہاں روایت رہی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، شفٹ ہو جاتے ہیں، بٹ آئی ول اسٹک وتھ دس. اچھا علی بھائی، یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس عید میں ان لوگوں کی جو ڈمپر مافیا کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید ہوئے، ہم یہی کہیں گے سب سے بڑا واقعہ جو ملیر ہالٹ میں پیش آیا تھا، بالکل لرزہ خیز واقعہ تھا، وہ تاریخ کا ہم نے پہلی بار دیکھا تھا.
کیا کہیں گے, ان کو کس طرح لگام ڈالی جا سکتی ہے؟ ویل دیکھیں یہ بات بہت افسوسناک ہے. لگ بھگ 200 سے زائد اموات ہو چکی ہیں اس پورے شہر میں. صرف چیک اینڈ بیلنس کا میکینزم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ بات کی تھی اور اوپن چیک, وہ کہتے ہیں نا بلینک چیک آف سپورٹ دیا تھا گورنمنٹ کو کہ خدا را اس مسئلے پر سیاست نہ کیجیے. یہ مسئلہ آپ لوگوں کے لیے انتظامی مسئلہ ہوگا یقینی طور پہ کیونکہ آپ حکومت ہیں, بٹ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. اگر اس کو انسانی مسئلے کے طور پر ٹیکل کیا جائے گا تو یہ آسان ہو جائے گا معاملات. اس کو ٹھیک کرنا, ریگولرائز کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. ان کے ڈرائیورز کے جو لائسنس ہے اس کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹھیک چلا رہے ہیں نہیں چلا رہے, کیا ان کے پاس جو لائسنس موجود ہے وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں. پھر دن کے اوقات میں چیک اینڈ بیلنس کا میکینزم دیکھیں. جب ڈرائیور ٹریفک پولیس کے ایس او کی تعیناتی رشوت کے عوض ہوگی 5 لاکھ اور 10 لاکھ روپے لے کر جو ہے وہ ٹریفک پولیس کا جو ایس او ہے وہ تعینات ہوگا, تو آپ اس سے ایکسپیکٹ مت کریں کہ وہ بیٹھ کے رولز اینڈ ریگولیشن کی کو جو ہے وہ ان ٹرو اسپرٹ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کراتا ہوا پھرے گا. وہ کیا کرے گا, وہ ٹھیلے پتارے لگوائے گا, وہ جو انلیگل جو ہماری بسز جو ٹائم کے اوقات سے ہٹ کے چل رہی ہوتی ہیں وہ چلوائے گا. ہمارے ایس اوز یہی کام کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی وہ ایک میجر ریزن ہے ان سارے انسیڈنٹس کا. ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی, چونکہ آپ ماشاءاللہ سے بہت ہی زیادہ ایک عوامی لیڈر میں آپ کو سمجھتی ہوں, تو مجھے یہ بتائیے گا کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد دوستوں یاروں کی کال آتی ہو کہ علی آ جاؤ ہوٹل پہ آ جاؤ چائے پی لو, تو جاتے ہیں آپ؟ جی میں کل رات بھی بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ. دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا نا, میری رہائش بھی آبویسلی میری کانسٹیٹوئنسی بھی اورنگی ٹاؤن, تو یہاں کا ایک ڈفرینٹ فلیور ہے, ڈفرینٹ اسٹائل ہے اسپینڈ کرنے کا اپنی لائف. آپ ڈی ایچ اے چلے جائیں, گلشن اقبال چلے جائیں, یا ساؤتھ میں آپ دیگر کلفٹن وغیرہ چلے جائیں, تو وہاں پہ ڈفرینٹ سے اسٹائل ہیں. وہ وائبز نہیں آتی عید کی جو ان علاقوں میں آ رہی ہوتی ہیں. لیاقت آباد میں آ رہی ہوتی ہے, لائنز ایریا میں آ رہی ہوتی ہے, نمائش پہ آ رہی ہوتی ہے, اورنگی میں آ رہی ہوتی ہے, کورنگی میں آ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو فلیور ہے یہ آپ کو شاید انہی علاقوں میں ملے گا. اور آپ آج اگر آپ گلیوں چوک چوراہوں میں گھومیں گی ان ایریاز میں تو آپ کو لٹرلی لگے گا کہ یس کوئی فیسٹیول ہو رہا ہے. باقی آپ دیگر ایریاز میں چلے جائیں, ہوکا عالم ہے, کوئی جانتا نہیں ہے, وہ گھروں میں بیٹھ کے ہو رہی ہوں گی کیا کہتے ہیں پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں, بٹ یہاں پر تو لٹرلی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی واقعی عید ہے, کوئی فیسٹیول منایا جا رہا ہے. نہیں, اس میں واقعی کوئی شک نہیں. جب ہم علی بھائی سے ملنے آ رہے تھے تو ہمیں واقعی ان کے علاقے میں آ کر ایسا لگا کہ آج عید کا دن ہے, اور علی بھائی علی خورشیدی صاحب نے ہمیں ٹائم دیا, ان کا بہت بہت شکریہ علی بھائی آپ کا. اور اب علی بھائی کو انتظار ہے کہ ان کی بیگم جلدی سے گھر آئیں اور مزے کی بریانی بنائیں اور علی بھائی جو ہے وہ کھانا کھائیں.